بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو گزشتہ کل ہم لوگوں نے اس میں اشارہ کے متعلق پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کی تفصیل آپ ذہن میں ہوگی ہی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ موصول کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ کون سا یعنی معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ پہلی ضمیر، دوسری عالم، تیسرے اسم اشارہ، اور چوتھے موصول۔ ہم اس میں موصول، ٹھیک ہے۔ موصول کا جو لفظی معنی ہے وہ وہی ہے کہ جسے جوڑ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جسے کیا کر دیا گیا ہو؟ جوڑ دیا گیا ہو۔ اور اصطلاحی معنی لیں گے تو یعنی ایک اس میں موصول کہیں گے کہ ایسی چیز جو کسی معرفہ کے ساتھ کیا کر دی گئی ہو؟ جوڑ دی گئی ہو۔ ثم الموصول، پھر معرفہ کی قسم ہے موصول۔ وَهُوَ الَّذِي وَالَّتِي وَاللَّذَانِ وَاللَّتَانِ بِالْأَلِفِ رَفْعًا۔ اس میں بھی جیسے ہم لوگوں نے اس میں اشارہ میں پڑھا تھا کہ تثنیہ کے معاملے میں اعراب یعنی وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ تثنیہ کے معاملے میں معرب ہوتا ہے، باقی چیزیں مبنی ہوتی ہیں، جیسے الذی ہے، اللتی ہے، یا الذینہ ہے، یہ مشہور لغت کے مطابق کیا ہے؟ مبنی ہے۔ لیکن جو تثنیہ کا صیغہ ہے یہ کیا ہے؟ معرب ہے، ٹھیک ہے، معرب ہے، اور اسے تثنیہ کا اعراب دیا جاتا ہے۔ تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، ہاں، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَلِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، اور جمع مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ الذین بالیاء مطلقاً، یا کے ساتھ مطلق طور پر، یعنی اسے کوئی جمع مذکر سالم پر قیاس نہ کرے، گرچہ ایک قبیلے کے نزدیک وہ اسی حساب سے اعراب دیتے ہیں الذون الذین، لیکن جو معروف لغت ہے وہ کیا ہے کہ یا مطلق کے ساتھ، یعنی مبنی ہے، کیا ہے؟ مبنی ہے یہ الذین۔ اور والاولی بھی الذین یعنی جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، گرچہ قلیل الاستعمال ہے، ٹھیک ہے، والاولی۔ وَلِجَمْعِ المؤنث، اور جمع مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ اللائی واللاتی، یہ دونوں لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو مطلب تفریق کے ساتھ ہو گیا، یعنی مذکر کے لیے الذی، مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تفریق کے ساتھ ہو گیا، لیکن ایک ہے، یعنی ایک اس میں موصول ہے، وہ کیا ہے؟ مشترک ہے، وَبِمَعْنَى الْجَمِيعِ، یعنی یہ جو ہم بتا رہے ہیں، آگے جو بتائیں گے، یہ کیا ہے؟ ان تمام کو شامل ہے، واحد کو بھی شامل ہے، تثنیہ کو بھی شامل ہے، جمع کو بھی شامل ہے، اور مذکر کو بھی شامل ہے، اور مؤنث کو بھی شامل ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ وَبِمَعْنَى الْجَمِيعِ، من وما وَأَيْ وَأَلْ، یہ کیا ہے؟ یہ سب کو شامل ہے، بس ہاں اس میں من اور ما کے درمیان یہ تفریق کرتے ہیں کہ من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من کس کے لیے ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَيُّ وَأَلْ فِي وَصْفٍ صَرِيحٍ، اور الف لام بھی اس میں موصول کا کام دیتا ہے، مگر کب؟ ایک تو یہ حرف تعریف بھی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اس میں موصول کا کام دیتا ہے۔ کب اس میں موصول کا کام دیتا ہے؟ فی وصف صریح، وہ صفت ہو، اور صفت بھی صریح طور پر ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ مبہم ہو۔ مبہم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی چیز میں وصفیت کے معنی تو ہوتے ہیں، لیکن وہ استعمال کے لحاظ سے اس میں علمیت کے معنی آ جاتے ہیں۔ کس کے معنی آ جاتے ہیں؟ علمیت کے معنی آ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وصف کے معنی ہو، اور وصف کے معنی بھی صراحتاً ہو، لغیر تفضیل، لیکن وہ وصف میں اس میں فاعل بھی آ جاتا ہے، اس میں مفعول بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر کیا بولتے ہیں؟ مبالغہ بھی آ جاتا ہے، صفت مشبہ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں تفضیل بھی آ جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو یہ ساری چیزیں ہوں گی، صحیح ہے، لیکن اس میں تفضیل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں تفضیل پر الف لام آ رہا ہے تو وہ الف لام حرف تعریف ہوگا، اس میں موصول نہیں ہوگا، ہاں۔ اگر اس میں تفضیل ہے، اس پر الف لام آ رہا ہے، تو وہ حرف تعریف ہوگا، اس میں موصول نہیں ہوگا۔ ہم صریح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وصف کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہو۔ جیسے آگے مثال دیں گے صاحب کی،
تو صاحب بظاہر وصف کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں فاعل ہے، لیکن اس کے جو استعمالات ہیں وہ اس قدر کثرت کے ساتھ ہیں کہ یہ مطلب علمیت کے معنی میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس سے بچانے کے لیے صریح کا لفظ کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ کالضارب والمضروب، جیسے ضارب اور مضروب ہے، یعنی یہ کیا ہے، صفت کا صیغہ ہے اور صریح ہے اور اس میں تفضیل نہیں ہے۔ تو اب جو اس میں الف لام، جو ہم لوگ جسے حرف تعریف عام طور پر سمجھتے ہیں، وہ الف لام اس میں کس کے معنی دے رہا ہے؟ الذی کے معنی دے رہا ہے، وہ جس نے مارا، وہ جس کو مارا گیا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ جس نے مارا، وہ جس کو مارا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ مارنے والا، بلکہ وہ جس نے مارا، وہ جس کو مارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الف لام جو دکھ رہا ہے، یہ تعریف کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ اس میں موصول ہے۔ وذو فی لغت طی، اور کہہ رہے ہیں کہ ذو بھی لغت طے میں کیا ہے؟ الذی کے معنی دیتا ہے۔ کس کے معنی دیتا ہے؟ الذی کے معنی دیتا ہے، یعنی لغت طی کی جو لغت ہے اس میں ذو جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الذی کے ہوتے ہیں۔ اور ذا بھی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، لیکن یہ مطلقاً اس میں موصول نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ ما یا من استفہامیہ ہو، ما یا من استفہامیہ ہو، تب جو ذا ہوگا وہ کس کے معنی میں ہوگا؟ اس میں موصول کے معنی میں ہوگا۔ جیسے ہم لوگ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی، تو یہ جو ذا ہے یہ بھی کیا ہوگا؟ اس میں موصول ہوگا۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے الذی کیوں لائے ہیں؟ تو یہاں پر ذا اس میں موصول نہیں بلکہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ بھی تو ہے، اس میں اشارہ مذکر کے لیے، وہ کون ہے؟ ہم ہم ٹھیک ہے۔ تو ذا اس میں موصول کے معنی میں کب استعمال ہوگا؟ جبکہ ما یا من استفہامیہ کے بعد میں استعمال ہو۔ وسیلۃ الوصف، اب دیکھیے یہ تو اس میں موصول ہو گیا، اس میں موصول کو ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ صلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صلے میں ضمیر عائد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الف لام جب اس میں موصول کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کا صلہ کون ہوگا؟ اس کا صلہ وہی وصف ہوگا، اس کا صلہ کون ہوگا؟ وہی وصف ہوگا، یعنی الضارب ہم کہہ رہے ہیں تو الف لام اس میں موصول ہو گیا، اس کا صلہ کون ہے؟ ضارب ہے۔ ہم المضروب کہہ رہے ہیں تو اس کا صلہ کون ہے؟ مضروب ہے، ٹھیک ہے۔ وسیلۃ غیرہا، اور الف لام کے علاوہ جتنے اسماء موصولہ ہیں، وہ چاہے الذی ہو، اللتی ہو، یا من ہو، یا ما ہو، یا ای ہو، ٹھیک ہے، یا ذا ہو، ان سارے اسماء کا صلہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اما جملۃ خبریہ، یا تو جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ نہیں بلکہ جملہ خبریہ۔ ذات ضمیر، اور جملہ بھی کیسا ہوتا ہے؟ جس میں ضمیر ہو، جس میں کیا ہو؟ ضمیر ہو۔ ضمیر کس کے مطابق ہو؟ مطابق للموصول، یعنی جو اس میں موصول استعمال ہوا ہے اس کے مطابق ہو۔ کس کے مطابق ہو؟ اس میں موصول اگر الذین استعمال ہوا ہے تو ضمیر کی کون سی ہوگی؟ ہم کی ہوگی۔ اگر التی استعمال ہوا ہے تو ضمیر کون سی ہوگی؟ ہیا کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، التی میں ضمیر ہیا کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو الف لام کا صلہ وہی خود صفت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں تو اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو جملہ خبریہ ہوتا ہے، ایسا جملہ خبریہ جس کے اندر ضمیر پائی جائے، اور وہ ضمیر مطابق ہو کس کے؟ اس موصول کے جو پیچھے استعمال ہوا ہے، اور اس ضمیر کو کیا نام دیتے ہیں؟ یسمى عائدن، ضمیر عائد کہتے ہیں۔ ضمیر عائد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ضمیر اسی موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک نام اور دیتے ہیں رابط، ضمیر رابط، جوڑنے والی ضمیر، یعنی وہ جو صلہ ہے اس کو موصول سے کون سی چیز جوڑتی ہے؟ وہی ضمیر جوڑتی ہے۔ اگر وہ ضمیر نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس جملے کا اس سے کیا تعلق ہے، لہٰذا اس ضمیر کو یا تو عائد کہتے ہیں یعنی جو لوٹ رہی ہے، یا کیا کہتے ہیں؟ رابط کہتے ہیں۔ وقد یحذف، اور کبھی کبھی یہ ضمیر کیا کر دی جاتی ہے؟ حذف کر دی جاتی ہے،
یعنی ضرور کبھی کبھی جو یہ رابط یا عائد ضمیر ہوتی ہے، اس کو یہ اس میں مذکور تو ہوتی ہے معنن، لیکن اس کو لفظاً ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے نحو مثال دی ہے، ایہم اشد علی الرحمن، تو ای کیا ہے؟ اس میں موصول ہے۔ آئی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے۔ تو اس میں موصول کے اس اس میں موصول کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایہم اشدہم علی الرحمن، لیکن کیا استعمال ہوا ہے؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ۔ تو یہاں پر جو ہم کی ضمیر تھی یعنی ای کے لحاظ سے، اس کو کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وما عملت ایدیہم، اب یہاں پر دیکھیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کام کیے ہیں، یعنی جو کچھ ان کی کرتوت ہے، تو اب ما جو اس میں موصول استعمال ہوا ہے یا حرف موصول، وہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر کیا ہو؟ وما عملت ہو ایدیہم، وما عملت ہو ایدیہم، یعنی عملت کا فاعل کون ہے؟ ایدیہم ہے۔ اب یہ عملت ایدیہم صلہ ہو گیا۔ اب کون سی ایسی چیز ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ ضمیر کون سی تھی؟ وہ عمیلت کے بعد ہو کی ضمیر تھی، جسے کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا۔ اور یہ ضمیر کون سی تھی؟ حالت نسبی میں تھی۔ پہلی جو مثال دی ہے ایہم اشدو، یہ حالت رفعی کی مثال دی ہے، اور وما عمیلت ایدیہم میں کس کی مثال دی ہے؟ حالت، یعنی ایسی ضمیر جو کہ کیا تھی؟ حالت نسبی میں تھی۔ ٹھیک؟ پھر تیسری حالت جری کی مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فقدی ما انت قاضٍ، تو یہاں پر اس میں موصول کون ہے؟ ما ہے۔ کیا ہے؟ ما ہے۔ تو اب انت قاضٍ یہ صلہ ہے، اب صلے میں کوئی ضمیر تلاش کریے جو ما کی طرف لوٹ رہی ہو، کوئی ضمیر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انت قاضی ہی تھا۔ کیا تھا؟ انت قاضی ہی، یعنی جو کچھ تم فیصلہ کرنے والے ہو کر گزرو۔ تو قاضی ہی، قاضی مضاف تھا، ہی مضاف الیہ، حالت جری میں ضمیر تھی۔ تو اب یہاں پر حالت جری کی مثال دی ہے کہ کبھی کبھی ضمیر عائد کو جو کہ حالت جری میں ہوتی ہے کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اب یہاں پر بھی حالت جری کی مثال دی ہے، اور انہوں نے وہ پیتا ہے اسی میں سے جو جس میں سے کیا ہو؟ تم پیتے ہو، یعنی وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَهُ، ہو کی ضمیر تھی جو ماں کی طرف لوٹنی تھی، جو کہ جو کہ کیا تھے؟ حالت جری میں۔ کیوں حالت جری میں؟ کیونکہ ماں سے پہلے من ہے، تو اسے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ تو یہ چار مثالیں تھیں جو کہ جس میں بتایا گیا کہ کبھی کبھی ضمیر عائد کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک صلہ تو یہ ہو گیا، یعنی صلہ کی ایک قسم کیا ہو گئی کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اور ایک صلے کی قسم کیا ہوتی ہے؟ او ظرف او جار مجرور تامانی متعلقان باستقر محذوفا، کہ صلے کی دوسری قسم ظرف یا جار مجرور ہوتی ہے، یعنی وہ جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ظرف یا جار مجرور ہوتا ہے۔ ایسا ظرف اور جار مجرور ہوتا ہے تامانی، جو کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے، یعنی غیر مکمل نہیں ہوتا ہے، اس سے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، اس سے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، اس سے مفہوم میں ابہام نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا ظرف اور جار مجرور بھی کیا بن سکتا ہے؟ صلہ بن سکتا ہے۔ اب جب یہ صلہ بن سکتا ہے تو اب اس میں ضمیر تلاش کرنی ہوگی، اور ظرف اور جار مجرور میں تو ضمیر ہوتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ متعلقان باستقر محذوفا، تو ہم لوگوں نے مبتدا خبر کی بحث میں بھی پڑھا ہے کہ جب ظرف یا جار مجرور خبر ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک فعل کو کیا مانتے ہیں؟ پوشیدہ مانتے ہیں۔ ہاں، تو اسی کی ضمیر جو ہے اس میں موصول کی طرف کیا ہوگی؟ لوٹے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صلے کی دوسری قسم ظرف یا جار مجرور ہوتی ہے، اور یہ ظرف اور جار مجرور کا تام ہونا، یعنی اس سے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہو، یہ ضروری ہے۔ اور یہ ظرف و جار مجرور کس سے متعلق ہوں گے؟ استقرہ سے متعلق ہوں گے، جو استقرہ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہم لوگ کا آج کا متن۔ اب شرح دیکھیے، الباب الرابع من انواع المعارف، معرفہ کی قسموں میں سے چوتھی قسم کون سی ہے؟ الاسماء الموصولہ، اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہی المفتقرۃ الی صلۃ وعائد، یعنی یہ اصطلاحی تعریف ہے کہ اسماء موصولہ وہ ہوتے ہیں جو کہ صلے کے اور عائد کے محتاج ہوتے ہیں۔ صلے کے یعنی جملے کے محتاج ہوتے ہیں، پھر اس جملے میں ایک عائد کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ایک ضمیر عائد جسے رابط بھی کہتے ہیں اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اتنا کلیئر ہے؟ ہاں۔
अब कह रहे हैं कि वही आला ज़रबैन, अस्माए मौसूला की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, खासा व मुश्तरका। खास किस्म, एक का नाम खास रखा, एक का नाम मुश्तरक रखा। खास का नाम क्यों रखा? क्योंकि वो किसी पार्टिकुलर के लिए बोले जाते हैं, वो किसी पार्टिकुलर मखसूस के लिए बोले जाते हैं। और मुश्तरक जो है वो सबके लिए बोले जाते हैं, उसमें कोई तकसीम नहीं है। इस्तेमाल के लिहाज से तो तकसीम हो सकती है, लेकिन वजह के लिहाज से तकसीम नहीं है। यानी मन और माँ सबके लिए वजह किए गए थे, लेकिन फिर बाद में इस्तेमाल के लिहाज से ये हो गया कि मन जो है आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, और माँ किसके लिए इस्तेमाल होता है? गैर आकिल के लिए। तो वो मुश्तरक होते हैं। फल खासा, तो खासा कौन कौन से हैं? अल्लदी लिल मुज़क्कर। अब देखिए खास हो गया, क्यों खास हो गया? क्योंकि वो सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। वल्लती लिल मुअन्नस, अल्लती मुअन्नस के लिए। वल्लदानी लि तस्नियतिल मुज़क्कर, अल्लदान तस्निया मुज़क्कर के लिए। वल्लतान तस्निया मुअन्नस के लिए। वयुस्तअमलानि बिल अलिफ रफ़अन व बिल याइ जर्रन व नस्बन, और हालत रफ़ई में अलिफ के साथ और हालत जर्री व नसबी में या के साथ, यानी जो तस्निया का i'राब होता है। वल ऊला लिजमीइल मुज़क्करी, और ये जो ऊला है ये भी इसमें मौसूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन जमा मुज़क्कर के लिए। व कदालिका अल्लदीना, और इसी तरह अल्लदीना भी है, ये भी जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। वहुवा बिल याइ फी अहवालिही कुल्लिहा। अब यहाँ बता रहे हैं कि अल्लदीना जो है या ही के साथ इस्तेमाल होगा, अल्लदीना। ठीक है, जैसे मुस्लिमीना है उस तरह अल्लदीना या ही के साथ हमेशा इस्तेमाल होगा तमाम हालतों में, वो हालत रफ़ई हो, हालत नसबी हो, हालत जर्री हो। यानी मबनी है ये। व हुदैल व उकैल यकूलून अल्लदून रफ़अन, लेकिन जो हुजैल और उकैल हैं, इनकी लुगत के लिहाज से ये लोग इसे जो है जमा मुज़क्कर सालिम की तरह ट्रीट करते हैं। यानी जमा मुज़क्कर सालिम को हालत रफ़ई में हम क्या देते हैं? वाव देते हैं, हालत नसबी व जर्री में या देते हैं। तो ये लोग भी अल्लदीना को हालत रफ़ई में वाव और हालत जर्री व नसबी में या देते हैं। ठीक है, हुदैल और उकैल। लेकिन आम इस्तेमाल क्या है कि ये तमाम हालात में एक ही रहता है, यानी ये मबनी होता है। वल्लाई वल्लाती, और अल्लाई और अल्लाती ये क्या है? मुअन्नस के लिए, जमा मुअन्नस के लिए। वला कफीहिमा इस्बातुल याई व तर्कुहा, और कह रहे हैं कि आपको अल्लाई और अल्लाती में ये इख्तियार है कि आप इसके अखीर में जो या आ रही है उसे या तो बाकी रखें या क्या कर दें? छोड़ दें। यानी आप सिर्फ अल्लाई कह दें, अल्लाती कह दें बगैर इशबा के, और आप इशबा के साथ यानी या को बाकी रख के भी कह सकते हैं। तो ये दोनों इस्तेमालात दुरुस्त हैं। ठीक है, तो ये कौन से, ये इसमें मौसूल की पहली किस्म थी, कौन सी? खास। ठीक है, दूसरी किस्म कौन सी है? मुश्तरक। मुश्तरक यानी जिसमें कोई तकसीम, हाँ हटा भी सकते हैं, यही वला का फीहिमा इस्बातुल याई व तर्कुहा। ठीक है, यानी अल्लाह ई बगैर खींचे कहिए, और खींच कर भी कह सकते हैं अल्लाह ई, और अल्लाती खींच कर कहिए या बगैर खींचे कह सकते हैं, यानी या को गिरा सकते हैं। वल मुश्तरका, और मुश्तरक क्या है? यानी अस्माए मौसूला मुश्तरक, यानी जो सब में क्या है? इनको किसी से बैर नहीं है, ये सबसे सलाम मुसाफा करेंगे। ठीक है, सबके साथ आएंगे। मन वमा व आई व अल वजू वजा, तो ये जो मन मा आई अलिफ लाम जू ज़ा, ये फहादिहि सित्ता, ये छह जो हैं अस्माए मौसूला, तुतलक अलल मुफरद वल मुसन्ना वल मजमू, तो ये जो है वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, सब पर बोले जाते हैं। अल मुज़क्कर मिन ज़ालिका कुल्लिही वल मुअन्नस, और मुफरद का मुज़क्कर हो या मुअन्नस, मुसन्ना का मुज़क्कर हो या मुअन्नस, मजमू का मुज़क्कर हो या मुअन्नस, सब पर बोले जाते हैं। ठीक है, अल मुज़क्करी मिन ज़ालिका कुल्लिही वल मुअन्नस। ठीक है, यानी उसके मुज़क्कर हो या मुअन्नस। किसके मुज़क्कर? मुफरद का या मुसन्ना या मजमू। यानी कुल मिला के ये मुज़क्कर के लिए भी बोले जाते हैं, मुअन्नस के लिए भी बोले जाते हैं, वाहिद के लिए भी बोले जाते हैं, तस्निया और जमा के लिए भी बोले जाते हैं। ठीक। तकूलू, तुम कहोगे, फी मन, उस शख्स के बारे में, यानी मन, मन के सिलसिले में तुम कहोगे, युजिबुनी मन जाअका, जो शख्स तुम्हारे पास आया वो मुझे पसंद आया। वमन जाअत का, और जो आई वो भी मुझे पसंद आई, यानी तुम्हारे पास जो औरत आई वो मुझे पसंद आई। वमन जाअका, यहाँ तस्निया आ गया, यानी पहले मुजक्कर की मिसाल दी, फिर मुअन्नस की मिसाल दी, अब तस्निया की मिसाल दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो दो शख्स आए थे वो मुझे क्या हुए? पसंद आए। और इसी तरह जो तुम्हारे पास दो औरतें आई थी वो भी क्या आई? मुझे पसंद आई। वमन जाऊ का, और तुम्हारे पास जो कई लोग आए थे वो मुझे पसंद आए। वमन जीना का, और तुम्हारे पास जो कई औरतें आई थी वो मुझे क्या आई? पसंद आई।
تو یہ جو ہے سب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ وَتَقُولُ فِي مَا، اور اسی طرح تم ماں کے بارے میں کہو گے، یعنی اس میں موصول ماں کے بارے میں، لمن قال، اس شخص سے جو کہے گا، یعنی جب کوئی اگر آپ سے کہے کہ میں نے ایک گدھا خریدا، یا ایک اتانن گدھی نا، ہاں وہی معنی ہے، او حمارین، یا دو گدھے ہاں، گدھے خریدے یا دو گدھیاں خریدیں، او حمرن، یا جو ہے کئی گدھے خریدے یا مطلب جمع کے حساب سے گدھیاں خریدیں، تو تم اس سے کہو گے اعجبنی مشتریتہ، یعنی یہ اشتریت حمارن کے جواب میں، کہ جو تم نے خریدا ہے وہ مجھے پسند آیا، وہ مشتریتہا، کیا بولتے ہیں، جو تم نے گدھی خریدی ہے وہ کیا ہے، مجھے پسند آئی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بس جو ضمیر عائد ہے اس کے لحاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ ماں یہاں پر مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن ماں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب ہم نے ومشتریتہا کہا تو یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ماں استعمال ہو رہا ہے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ومشتریتہما ومشتریتہم، یہ وہی ساری مثال ہو گئی، ومشتریتہن، یعنی یہ تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ فِي الْبَوَاقِ، اور اسی طرح آپ تمام جو باقی چار بچ رہے ہیں، یعنی دو کی مثال انہوں نے دے دی، من کی اور ماں کی، ای الزوزا، ان چاروں میں بھی آپ اسی طرح اسے جاری کر سکتے ہیں، یعنی یہ واحد تسنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب الف لام کی وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا تَكُونُ الف لام موصولتاً، کہ الف لام موصولہ اسی وقت ہوتا ہے، انما اسی وقت کا ترجمہ کہاں سے؟ ہاں، ما جو ہے وہ حسر کے لیے، ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا تَكُونُ الف لام موصولتاً، اسی وقت موصولہ ہوتا ہے، بشرط ان تکون داخلتاً على وصف صریح، کہ جبکہ وہ کیا ہو، وصف صریح پر داخل ہو، وصف صریح پر داخل ہو، لغیر تفضیل، اس میں تفضیل کو چھوڑ کے، اس میں تفضیل بھی وصف ہے، اس میں تفضیل بھی کیا ہے، یعنی اس میں تفضیل کے تین استعمالات ہیں، ایک تو مقابلے کے لیے ہو، ٹھیک ہے، ایک مضاف کر کے ہو، اور ایک صفت بنا کر ہو، تو وہ وصف بن کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں لیکن اگر تفضیل کے ساتھ الف لام آ رہا ہے تو وہ پھر موصولہ نہیں ہوگا، وہ کون سا ہوگا، حرف تعریف ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، اور وہ تین ہیں، اس میں مبالغے کو چھوڑ دیا ہے، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، اور وہ جو وصف صریح ہیں وہ کون ہیں، تین ہیں، اسم الفاعل، اسم فاعل، جیسے جو کہ فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے الضارب، واسم المفعول، اسم مفعول جو مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے کل مضروب، مضروب میں، والصفت المشبہہ جیسے حسن، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں کیا ہیں، وصف صریح ہیں، اس پر اگر الف لام آ رہا ہے تو کیا ہوگا، وہ کس کے معنی میں ہوگا، ہاں اس میں موصول کے معنی میں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى اسم جامد، اگر یہ الف لام اس میں جامد پر داخل ہو جائے، جیسے الرجل، ٹھیک ہے، الرجل کیا ہے، اس میں جامد ہے، اس میں جامد کسے کہتے ہیں، ہاں وہ یعنی مشتق نہ ہو، کسی سے بنا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں جامد پر اگر آئے گا تو اس میں موصول کے معنی نہیں دے گا بلکہ حرف تعریف کے معنی دے گا، او علی وصف، یا کسی ایسے وصف پہ آئے، یشبہ الاسماء الجامدہ، او جو وصف کس کے مشابہ ہو، اسماء جامدہ کے مشابہ ہو، جیسے کالصاحب، الصاحب جو ہے یہ اسماء جامدہ کے مشابہ ہیں، اسماء جامدہ کے مشابہ کیوں ہیں، کیونکہ یہ مطلب استعمال کے لحاظ سے اس میں اس کی مشابہت پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور او علی وصف تفضیل ہی، یا وہ اس میں تفضیل پر آئے، جیسے کل افضل، افضل کیا ہے، اس میں تفضیل ہے، اعلیٰ کیا ہے، اس میں تفضیل ہے، تو اس پر جو الف لام آ رہا ہے یہ جو ہے الذی کے معنی نہیں دے گا بلکہ فہیہ حرف تعریف، تو یہ اس وقت کس کے معنی دے گا، ان تینوں پر حرف تعریف کے معنی دے گا، یعنی اس میں جامد ہو، یا جو اس میں جامد کے مشابہ ہو، یا اس میں تفضیل ہو، اس پر جو الف لام ہوگا وہ کس کے معنی دے گا،
حرف تعریف کے، اور باقی اگر وہ وصف صریح ہے، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، تو کس کے معنی دے گا؟ الذی کے معنی دے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ ذُو مَوْصُولَةً فِي لُغَةِ طَيْ خَاصَّةً، کہہ رہے ہیں کہ قبیلہ طے کی لغت میں ذو جو ہے خاص طور پر کس کے معنی دیتا ہے؟ اس میں موصول کے معنی دیتا ہے۔ تقولو، تم کہو گے، اگر آپ قبیلہ طے کی لغت بولیں گے تو آپ کہیں گے جاءنی ذو قامہ، میرے پاس وہ شخص آیا جو کھڑا ہوا تھا، وسمع من کلام بعضهم، اور قبیلہ طے کے لوگوں کے منہ سے یہ بات بھی سنی گئی ہے، لا وذو فی السماء عرشہ، یعنی وہ لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لا والذی نفس محمد بیدی، تو ویسے ہی وہ لوگ کیا کہتے ہیں، لا وضو فی السماء عرشہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور اس ذات کی قسم جس کا عرش کس میں ہے؟ آسمان میں ہے۔ تو یہ وضو کیا ہے؟ والذی فی السماء عرشہ، اس ذات کی قسم جس کا عرش کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ تو یہاں ذو کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ الذی کے معنی میں، یہ قبیلہ طے کی لغت کے لحاظ سے ہے۔ وقال شاعرہم، انہی کے قبیلے کے ایک شاعر نے ذو کو الذی کے معنی میں استعمال کیا تھا، اور یہ شعر کہا تھا، فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، یہ جو پانی ہے، یہ جو تمہیں ہریالی نظر آ رہی ہے، یہ جو ملک کو آزادی ملی ہے، یہ میری ہی باپ دادا کی کرامت ہے، انہی کی کمائی ہوئی دولت ہے۔ وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، اور یہ جو تمہیں پانی مل رہا ہے، یہ میں نے ہی کھودا تھا، وَذُو طَوَيْتُ، ذو حفرت میں نے ہی کھودا تھا، اور میں نے ہی اس میں یعنی اس کے درمیان گھیرا لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، تو یہاں وبیری التی ذو حفرت والتی طویت، ٹھیک ہے، بیری جو کہ مؤنث ہے تو التی لائیں گے، یعنی یہاں ذو کس معنی میں ہے؟ التی کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اب جو کیا بولتے ہیں صلہ استعمال ہوا ہے، اس میں سے ضمیر کیا کر دی گئی ہے؟ حذف کر دی گئی ہے، یعنی وبیری التی حفرتها والتی طویتها، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ذو کو کس معنی میں استعمال کیا؟ الذی کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ ذَا مَوْصُولَةً، اور ذا اسی وقت موصولہ بنتا ہے، یہ تو ذو کی بات تھی جو کہ قبیلہ طے کے لحاظ سے تھی، اب ذا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ذا موصولہ اسی وقت بنتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس سے پہلے، بشرط ان یتقدمہا، اس سے پہلے آئے کیا؟ مل استفہامیہ، ما استفہامیہ آئے، جیسے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی، وہ کیا چیز ہے جسے تمہارے رب نے نازل کیا، وہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے، یعنی مَلَّذِي أَنزَلَ رَبُّكُمْ، ٹھیک ہے، اس میں بھی ضمیر کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، یعنی یہ تھا ماذا انزلہ ربکم، کیا ہے؟ ماذا انزلہ ربکم، وہ کیا چیز ہے جس کو تمہارے رب نے نازل کیا، یا من استفہامیہ اس سے پہلے ہو، کس سے پہلے؟ ذا سے پہلے، یعنی اس کے اس میں موصول بننے کے لیے، کیونکہ اب ظاہر بات ہے اگر ذا کے لیے کوئی شرط نہ لگائیں تو ذا اس میں اشارہ بھی ہے اور ذا اس میں موصول بھی ہے، تو اب کہاں اس میں اشارہ ہے، کہاں اس میں موصول ہے، یہ کیسے ڈفرینشیٹ ہوگا؟ تو اس ڈفرینشیشن کے لیے یہ شرط لگا دی کہ اگر مطلق استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس میں اشارہ ہے، اور اگر ما استفہامیہ یا من استفہامیہ کے بعد استعمال ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہاں، اس میں موصول ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر من جو کہ کی مثال دے رہے ہیں، وَقَصِيدَةٍ تَأْتِي الْمُلُوكَ غَرِيبَةٍ، اور اس قصیدے کی قسم جو بادشاہوں کو بہت عجیب لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ یعنی بہت عجیب بن کر ان کے پاس پہنچتا ہے، قَدْ قُلْتُهَا، میں نے ہی اسے کہا ہے، لِيُقَالَ، تاکہ کہا جائے، مَنْ ذَا قَالَهَا، وہ کون ہے جس نے اسے کہا ہے، ٹھیک ہے، من ذا قَالَهَا، وہ کون ہے جس نے اسے کہا ہے۔ تو یہاں دیکھیے من استفہامیہ پہلے استعمال ہوا ہے، پھر اس کے بعد ذا استعمال ہوا ہے، تو اس من استفہامیہ نے یہ بات متعین کر دی کہ یہ جو ذا ہے یہ کس معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں ہے۔ ورنہ اگر یہ شرط نہ ہوتی تو دونوں میں کیا ہو جاتا؟ ابہام ہو جاتا، من ذا قالہ، ٹھیک ہے۔ اَيْمَ الَّذِي أَنزَلَ رَبُّكُمْ، وہ کیا چیز ہے جس کو تمہارے رب نے نازل کیا، وَمَنِ الَّذِي قَالَهَا، اور وہ کون شخص ہے جس نے اسے کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قصیدے والی مثال میں۔ فَإِن لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، اگر اس پر کوئی چیز اس سے پہلے نہ آئے، یعنی نہ تو من آئے نہ ما آئے،
تو پھر وہ فہیہ اسم اشارتن، تو یہ کیا ہوگا، اس میں اشارہ ہوگا. ولا يجوز ان تكون موصولۃ، اور یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ کیا بن جائے، موصولہ بن جائے. خلافا للکوفیین، کوفیوں کے برخلاف، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس صورت میں بھی اس میں موصولہ بن سکتا ہے. واستدلوا بقوله، اور انہوں نے اس قول سے استدلال کیا ہے. عدس، ٹھہر جا، یہ عدس جو ہے کلمہ زجر ہے اپنے گھوڑے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہر کہتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں تو وہ ہے. عدس، ٹھہر، یعنی رک جا، یا کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ما لعباد علیکی امارۃ، رک جا، اب تجھ پر عباد کی کوئی یعنی حکمرانی نہیں ہے. یعنی یہ ایک شخص تھا عباد، نیچے شرح لکھی ہوئی ہے کہ عباد ایک شخص تھا، وہ وہاں سے یہ لوگ دور نکل آئے تھے، ٹھیک ہے، اور گھوڑا ابھی بھی بھاگ رہا تھا. تو جو شاعر ہے وہ کہتا ہے ٹھہر جا، اب تجھ پر اس کا کوئی زور نہیں ہے. امارہ یعنی اب اس کا کوئی تجھ پر زور نہیں ہے. امین تی، تو اب کیا ہے، مامون ہو گیا ہے، اب تجھے تو امن کی حالت میں آ گئی ہے. وَهَذَا تَحْمَلِينَ طَلِيقُ، اور یہ جس کو تو اٹھائے ہوئے ہے، یہ کون ہے، یہ بھی آزاد ہے. طلیقو یعنی چھوڑا ہوا، یعنی آزاد ہے. یعنی اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تجھ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آزاد ہے، اور تو بھی کیا ہے، آزاد ہے، کیونکہ اب تو اس عباد بن سامد جو بھی تھا، پیچھے شخص کا نام لکھا ہوا ہے، اس کی سلطنت سے یا اس کے اختیار سے دور آ گئی ہے. تو اب یہاں پر کوفیین کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہادہ ہے، کیا جو ذا ہے، یہ ذا کس معنی میں ہے، الذی کے معنی میں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں والذی تحملین طلیق، یعنی جس کو تو نے اٹھایا ہوا ہے وہ کیا ہے، آزاد ہے. وہ استدلال یہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر یہ الذی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نہ من آیا ہے نہ ما آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذا جو ہے اس میں موصول کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، بغیر اس شرط کے کہ اس سے پہلے من آیا ہو یا ما نہ آیا ہو تب بھی. ٹھیک ہے. اب اس کا جواب کیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں قالو، ان لوگوں نے کہا کہ ہادہ موصول مبتدا، کہ یہاں پہ جو ہادہ ہے یہ کیا ہے، موصول مبتدا ہے، یعنی اس میں موصول ہے اور مبتدا ہے. و تحملینا، اور یہ جو تحملینا ہے یہ کیا ہے، اس کا صلہ ہے. کیا ہے، ہاں. والعائد محذوف، تو اب جب صلہ ہے تو ضمیر کہاں گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر کبھی کبھی حذف ہو جاتی ہے، تو ضمیر کیا ہو گئی ہے، حذف ہو گئی، یعنی تحمیلی نحو تھا. اور جو طریقو ہے یہ مبتدا، جب یہ موصول صلے سے مل کر مبتدا بن گیا، تو اب اس مبتدا کی کیا ہو گئی، یہ جو طریقو ہے خبر بن گئی. وہ تقدیر، اور اگر ہم اس پورے کلام کا آپریشن کر دیں تو آپریشن کرنے کے بعد جو چیز وارد ہوگی وہ کیا ہوگی، والذی تحملینہ طریقو، وہ ذات جس کو تو اٹھائے ہوئے ہے وہ کیا ہے، آزاد ہے. اب اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا لَا دَلِيلَ فِيهِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ان کے لیے دلیل کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ان کا استدلال مضبوط نہیں ہے. لِجَوَازِ أَن يَكُونَ ذَا لِلْإِشَارَةِ، کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہادہ آپ نے جو مثال دی ہے، اس میں یہ امکان بھی ہے کہ یہ جو ذا ہو، یہ کس کے لیے ہو، اشارے کے لیے ہو. یعنی جب آپ کسی چیز کے لیے دلیل لاتے ہیں تو اس دلیل میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر شبہ پیدا ہو گیا دلیل میں تو وہ چیز دلیل نہیں بن سکتی ہے. ہاں. لجواز ان یکون ذا للاشارہ، کیونکہ یہ امکان ہے کہ یہ جو ذا ہو، آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کا جواز ثابت کر رہے ہیں تو آپ کو جو دلیل لانی ہوگی وہ کیا لانی ہوگی، محکم لانی ہوگی، متشابہ نہیں لانی ہوگی. ٹھیک ہے. لجواز ان یکون ذا للاشارہ، کیونکہ یہاں پر ذا اشارے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ہم اس کی وضاحت کیسے کریں گے کہ ہادہ کیا ہو گیا، مبتدا ہو گیا، اور طریق اس کی خبر ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں تحمیلینہ کو آپ کیا بنائیں گے، کہیں گے تحمیلینہ جملۃ حالیہ ہے، کہ یعنی ہادہ یہ جو آزاد ہے اس حال میں کہ تو اسے اٹھائے ہوئے ہے، تو یہ تحمیلینہ کو کیا بنا دیں گے، جملہ حالیہ بنا دیں گے. والتقدیر، اور تقدیر کیا ہوگا، وَهَذَا طَلِيقٌ، یہ آزاد ہے اس حال میں کہ تو فی حالت کونہ محمولا لکا، اس حال میں کہ وہ تجھ پر کیا ہے، سوار ہے، یا ہاں
ودخول حرف التنبیہ یدل علیہ یدل علی انہا الاشارہ، اور اور یہ بات یعنی یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارے کے لیے یہ ایک بات ایک چیز مزید مؤکد کر دیتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس پہ حرف تنبیہ آ رہا ہے، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ وہ کیا ہے، اشارے کے لیے ہے، لا موصولی، نہ کہ اس میں موصول کے لیے. فہذا خلاصۃ القول فی تعداد الموصولات خاصها و مشترکها، تو یہ موصولات کی تعداد میں پورا پورے قول کا خلاصہ ہے، وہ موصولات چاہے خاص ہوں یا کیا ہوں، مشترک ہوں. ٹھیک ہے. اب سیلے کی بحث شروع کریں گے، سیلے کی بحث انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آج ہم لوگوں نے پڑھا کہ اسماء موصولہ دو ہوتے ہیں، خاص، مشترک. ٹھیک ہے. خاص سے مراد وہ ہے جو کسی یعنی اسپیسیفک چیزوں کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں، اور مشترک سے مراد وہ ہے جو سب کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہوں. ٹھیک ہے. مشترک میں کچھ تفصیلات تھیں، اس میں ایک زو تھا، زا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح الف لام تھا. تو زو جو ہے قبیلہ طے کے ہاں صرف اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. زا کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے من یا ما استفہامیہ ہو. اور اسی طرح تیسری چیز تھی الف لام، تو یہ تبھی اس میں موصول کے معنی میں استعمال ہوگا جبکہ وصف صریح کے ساتھ استعمال ہوا ہو. وصف صریح میں تین چیزیں آتی ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ. ٹھیک ہے. ہاں. اس میں جامد کے ساتھ اگر استعمال ہوا ہو، یا اسی طرح کسی ایسے صفت کے ساتھ جو صریح نہ ہو جیسے صاحب ہے، یا اسی طرح کیا بولتے ہیں وہ اس میں تفضیل کے ساتھ استعمال ہوا تو وہ کیا ہوگا، حرف تعریف ہوگا. تو یہ پورا خلاصہ. ہاں، محتاج ہو، یہ اصطلاحی تعریف.